ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورۃ الحدید آیت نمبر 20 سے پڑھیں گے۔ یہ جو آیت ہے اس میں دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا گیا، دوسری جگہوں پر بھی ہے، لیکن جس انداز سے اس آیت میں ہے نا کھول کر وضاحت کی گئی، دوسری جگہ اس انداز سے نہیں ہے۔ فرمایا جان لو تم انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی صرف یہی کچھ ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے، لعب ولہو، کھیل کود ہے اور تماشا ہے، کھیل تماشا ہے، وزینت اور زیب و زینت ہے، ٹیپ ٹاپ ہے، وتفاخر بینکم اور آپس میں فخر کرنا ہے ایک دوسرے پر، وتکاثر اور کثرت حاصل کرنا، فی الاموال مال میں، والاولاد اور اولاد میں۔ یہاں تک جو مراحل ہیں نا زندگی کے، ان مراحل کو ذرا ہم غور سے دیکھیں نا، یہ ایک ایک مرحلہ وائز آتے ہیں یہ دنیا کی زندگی۔ اعلموا انما جان لو دنیا کی زندگی لعب ولہو، کھیل کود ہے۔ بچہ جب تھوڑا سا ہی سمجھ بوجھ والا ہوتا ہے نا، سال 1.5 سال 2 سال سے وہ کھیلنا شروع کرتا ہے، ایسے نا، صرف اس کی زندگی کا مشن کیا ہوتا ہے؟ کھیلنا۔ جب چھوٹا اس کو اپنے کپڑوں کی فکر نہیں ہوتی، اس کو اپنی صفائی ستھرائی کی فکر نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے بچے سر میں مٹی ڈالی ہوتی ہے انہوں نے، ماں اب منہ اس کا دھلائے وہ دھوتا نہیں، کس لیے؟ اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، مٹی ڈالی ہوئی ہے، کپڑے میرے خراب ہیں، جوتا اچھا نہیں ہے، پاؤں میں ایسے موسم میں سردی میں پاؤں میں جوتا نہیں، بچے گھوم رہے ہیں باہر، اور ماں کہتی ہے تم جوتا تو پہنو گے، تو نہیں۔ صرف زندگی کا کیا مشن ہے؟ کھیلنا، بس اس کو کھیل ملتی رہے، کوئی اس کو ٹینشن نہیں ہے۔ پھر اس مرحلے کے بعد تھوڑا سا 5 6 سال 7 سال تھوڑا سمجھداری والی جب عمر آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زینت، اس کو پھر اپنی زیب و زینت کا بھی فکر ہونے لگتا ہے۔ کپڑے اچھے نہیں، یہ والے میں نہیں پہنتا، یہ پرانے ہو گئے، مجھے نیا لے کر دو، یہ میرا ہے، ٹھیک ہے نا، جوتے اچھے ہونے چاہیے، ٹوپی اچھی ہونی چاہیے، جیکٹ میری اچھی ہونی چاہیے، فلاں۔ پھر زیب و زینت والا مرحلہ آتا ہے تو پھر کھیل تھوڑا سا ختم ہونے لگتا ہے۔ وہ کھیل کھیلتا ہے لیکن جس میں اس کی زیب و زینت خراب ہوتی ہو، کپڑے خراب ہوتے ہوں، وہ والے کھیل وہ نہیں کھیلتا، پھر وہ مٹی میں نہیں کھیلتا ہے، پھر وہ کھیل کھیلے گا جس میں اس کی ٹیپ ٹاپ کا بھی تھوڑا سا خیال ہو، ٹیپ ٹاپ والی زندگی آتی ہے پھر، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا مرحلہ آتا ہے ٹیپ ٹاپ، پھر تھوڑا سا اور جب سمجھدار ہوتا ہے نا، پھر اس کا ہوتا ہے کہ یہ میرا بیڈ ہے، یہ میری بال ہے، یہ جو ہے یہ میرے کپڑے ہیں، اس کا بیڈ ایسا ہے تو میرا کم قیمت والا کیوں ہونا چاہیے، اس نے مجھے نہیں کھیلنے دی تو میں اپنا لوں گا۔ پھر اس کو تفاخر آنے لگتا ہے، تفاخر، اسی کھیل پر فخر، اس نے اتنے چھکے مارے تھے میں نے کم کیوں مارے، یہ فخر آنے لگتا ہے۔ اس نے میچ مجھ سے جیتا تھا تو میں نے بھی، اسی کھیل سے ہی اس کو تفاخر آنا شروع ہوتا ہے۔ پھر کھیل کے ساتھ ساتھ یہ میرا موٹر سائیکل ہے، یہ میری سائیکل ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر چھوٹا کیوں ہے، بڑا ہونا چاہیے، اس کا اتنا ہے تو میرا اتنا ہونا چاہیے، وہ تھوڑا پھر تفاخر آنے لگتا ہے۔ تفاخر ایک اسی ٹیپ ٹاپ پر فخر کرنا، اس نے فلاں کپڑے پہنے تھے اتنا اچھا لگ رہا تھا، میں نے فلاں برانڈ کے پہننے ہیں، یہ اسی ٹیپ ٹاپ میں پھر فخر جب آنے لگتا ہے، پھر لاب پھر بھول جاتا ہے، پھر ایسا ایسا وہ دور بھی آتا ہے کھیل ختم ہو جاتا ہے، صرف فخر ہی رہتا ہے، ٹیپ ٹاپ کرنی اور فخر، شوخیاں مارنی ہے، اور شوخیاں مارنے کے لیے فیس بک آیا ہوا ہے آج کل، ٹھیک ہے نا۔ جب سے فیس بک آیا ہے شوخیاں مارنے والوں کو، وہ اب وہ کھیلیں ختم ہو چکی ہیں، جو بظاہر کھیلتے تھے وہ ختم، اب ادھر لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے تکاثر فی الاموال، مال کی کثرت، میرا بینک بیلنس بڑھنا چاہیے، میرے پلاٹ زیادہ ہونا چاہیے، میرے گھر زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ جب تکاثر آتا ہے پھر کھیل بھی بھول جاتا ہے، پھر زیب و زینت بھی بھول جاتی ہے، ایسے حالت بھی آتی ہے۔ پھر اس وقت انسان کو یہ پتہ نہیں کہ مجھے کپڑے اچھے لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے، ایسی عمر آ جاتی ہے جب اس کو صرف یہ ہوتا ہے کہ میری اولاد زیادہ ہونی چاہیے، میرے جو ہے پلاٹ زیادہ ہونا چاہیے، میرا کاروبار وسیع ہونا چاہیے۔ اس کو پھر یہ پرواہ نہیں صبح کو میں نے کنگھی بھی کی تھی یا نہیں کی تھی، نہایا بھی ہوں نہیں نہایا، کوئی مسئلہ نہیں، کپڑے استری کیے نہیں کیے، صرف یہ ہے پیسہ بڑھنا چاہیے، یہ مال و دولت کی کثرت۔ اسی کثرت پر اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، اس کثرت نے تمہیں کیا کر دیا؟ ہلاک کر دی۔ اور یہ کثرت آخری عمر تک، بوڑھا ہو جائے بندہ، پاؤں قبر میں پہنچ جائیں، پھر بھی یہ کثرت ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ صرف ان کی ختم ہوتی ہے جو اپنی آخرت کو پہچان لیں۔
مال میں بھی اولاد میں بھی، مال زیادہ ہو جائے اولاد زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے. اور آج کل اولاد زیادہ ہونے کی کثرت نہیں کرتے، صرف مال ہی مال ہے، بس پیسے دولت. کیونکہ مال اولاد زیادہ ہوگی تو مال تو تقسیم ہو جائے گا، آگے مال کم ہو جائے گا. پہلے تھا کہ اولاد پر بھی کثرت کیا کرتے تھے. کمثل غیث اعجب الکفار، مثل اس بارش کے اعجب الکفار جو تعجب میں ڈال دیتی ہے کاشتکار کو. کفار کاشتکار کو بھی کہتے ہیں، کسان کو تعجب میں ڈال دی کہ بارش ہوئی ہے، کس طرح پھل پھول اور سبزہ شادابی نکل رہی ہے، نبات اس کی نباتات. ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے اور ہو جاتی ہے زرد. ثم یکون حطاما، پھر وہ ہو جاتی ہے چورا چورا. جس طرح یہ اس پھلوں پر پھولوں پر سر سبزے اور شادابے پر ہمیشہ جوانی نہیں رہتی، تمہارے اوپر بھی نہیں رہے گی. جس طرح وہ ختم ہو جاتی اس طرح تم بھی ختم ہو جاؤ گے. وفی الآخرہ، اور آخرت میں کیا ہوگا پھر ختم ہونے کے بعد؟ عذاب شدید، اگر من مانے کی زندگی گزاری ہوگی تو شدید عذاب ہوگا. ومغفرۃ، اور اگر اللہ کی رضامندی والی زندگی گزاری ہوگی تو مغفرت ہوگی اللہ اس سے اور رضامندی ہوگی. وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الا متاع الغرور، مگر دھوکے کا سامان. سابقو، تم دوڑو الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت، اور اس جنت کی طرف، عرضها، کہ جس کی چوڑائی کعرض السماء والارض، زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر ہے. جس کی چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی تو زیادہ ہوتی ہے نا، اور چوڑائی کا اندازہ آج تک نہیں لگا سکے کہ آسمان کی بلندی کتنی ہے، سائنسدان آج تک اندازہ نہیں لگا سکے. اعدت للذین آمنوا، تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، ورسلی، اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں.